بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ آج 24 ستمبر 2030 کی تاریخ میں یہ دینی اجتماع جو اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، جس کو جمعیت اہل حدیث گونڈوا اونا کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اور الفلاح مسجد اہل حدیث کہ اس مقدس اور مبارک مقام پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس مبارک اجتماع میں شریک ہم سب کے محترم، معتبر، قابل قدر داعی اور مربی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، اور آج کی اس مبارک اجتماع میں بحیثیت خطیب جماعت کے فاضل مشہور عالم، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے داعی اور شعبہ نشر و اشاعت کے ذمہ دار شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث گونڈوا پونا کے ذمہ داران، اور اسی طرح الفلاح مسجد اہل حدیث کے ٹرسٹیان و ذمہ داران، اور آپ تمام حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اور اسی طرح اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ میں اسے بہت بڑی توفیق اللہ کی سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہاں اس مبارک اجتماع میں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس کی اس توفیق پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، انتہائی درجے کا، کہ اس طرح کی مجلس میں اس نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اور اس کے بعد ان سب حضرات کا جو جمعیت کے ذمہ دار ہیں، اور بالخصوص ہم سب کے محترم اور ہم سب کے فکر مند شیخ ابو زید حفظہ اللہ ہیں، اور اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، اور جو بھی ہمارے عزیز اور ذمہ داران اس اجتماع کی
इंतज़ाम और अहतमाम में लगे हैं, हम सबको उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं भी उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुबारक मजलिस में आप अज़ीज़ों बिलखुसूस आप नौजवानों से मुलाकात के लिए मुझे भी ये मौका दिया है और ये मुझे भी सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इस मजलिस की सआदत से बहरावर फरमाए और हम सबको इस मजलिस में जो किताब व सुन्नत की रोशनी में सलफ़ के मनहज के मुताबिक हमें नसीहतें की गई हैं, अल्लाह ताला उनकी रोशनी में हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस इज्तिमा में आपसे कुछ बातें करूं। मैं समझता हूं कि जो कुछ बातें हमारे फाजिलों ने मुझसे पहले की हैं वो बहुत हैं और काफ़ी हैं। मेरी शिरकत तो सिर्फ़ इसलिए है आपके साथ, आप नौजवानों के साथ और आपके बीच में जो असल है वो ये है कि हमारा मनहज एक है, हमारा तरीक़ेकार एक है और हम सब एक हैं और एक साथ हैं। ये बताना ही असल है और ये आपको जानना ज़रूरी है कि हम सब एक मौक़िफ़, एक स्टैंड के लोग हैं। अल्लाह के फजल व तौफीक से किताब व सुन्नत की रोशनी में सलफ़ी मनहज और अहले हदीसियत के मनहज के मुताबिक हम काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी शिरकत इस हैसियत से आपके लिए और आपके इज्तिमा में है कि हम सब ये समझें कि हम एक दूसरे के साथ हैं और अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल है और उसकी बहुत बड़ी तौफीक हमें हासिल है। हम हमेशा इस तौफीक के सवाली अल्लाह ताला से बने रहें और सही मिशन में के हम साथी बने रहें, ये असल है। आपको मैं इस मौके पर क्या बात करूं, मैं नहीं समझता कि कोई बात कहने के लिए बाकी भी है। मेरी समझ में तो ये बात बहर कैफ नहीं आती है। अपने फाजिल भाई और हम अपने मोहतरम जिनकी कदर हम दिल से करते हैं, और मैं ही नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम तलबा करते हैं, हमारे अहले इल्म और हमारे किबार उलमा भी करते हैं। शेख अबू ज़ैद हफ़िज़ुल्लाह का खिताब मैं नहीं सुन सका और लेकिन अपने अजीज़ फाजिल जमात के मोतबर आलिम दीन शेख इनायतुल्लाह हफ़िज़ुल्लाह की तो पूरी तकरीर मैंने सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि आप नौजवानों को नसीहत करने के लिए कोई पहलू ऐसा है जो मेरे जहन में हो और वो आपके खिताब में दाइश और मतलब दहशत गर्दी की जो फितना अंगेजियाँ हैं उन हवालों से बात करते हुए उन्होंने वो बातें ना कह दी हों। लेकिन अब आपके बीच में मैं मौजूद हूँ तो मैं उठ के जा भी नहीं सकता, लेकिन आप कम से कम ये बात काफ़ी समझें कि जो कुछ बातें हमारी हैं और हुई हैं, जो कुछ बातें हुई हैं, जो मिशन हमारा है, हम सब साथ हैं, हम एक हैं अल्लाह के फजल व तौफीक से। और हमेशा हर तरह के किसी भी मतलब इनहराफ से अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, तौफीक मांगते हैं और हम सबको मांगते रहना चाहिए। देखिए, पहली बात तो जो कुछ मुझे कहनी है उसमें ये कहनी है कि हमारे अकीदे का, हमारी इबादतों का, हमारे मनहज का, हमारे तरीक़े का हम सही राह पर, सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रह सकें, उसके लिए सबसे बड़ा और असल मसला है इल्म का। इल्म का ही असल मसला है। इसलिए मैं अपने को और आप सबको नसीहत करता हूँ कि हम सब इल्म के रास्ते से अपने आप को मरबूत रखें, उसी रास्ते पर लगाए रहें और जुड़े रहें इल्म की लाइन से। अब जाहिर सी बात है कि इल्म से वाबिस्ता रहने के लिए हमें अहले इल्म से वाबिस्ता रहना पड़ेगा, और अहले इल्म से मुराद वो लोग हैं जो मोतमद हैं, मोतबर हैं, ताईद याफ्ता हैं। आप उलमा किनको कहते हैं? हमें किनसे जुड़ना है? हमें हर उस शख्स से जुड़ना है जिनकी ताईद हो अहले इल्म की तरफ से।
ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ معتبر نہیں ہوتے، ثقافت نہیں ہوتی، ان کا مقام نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت زیادہ چلتے ہیں، بہت زیادہ۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، علم کے بغیر ہم صحیح عقیدے پر نہیں رہ سکتے، صحیح طریقے پر نہیں رہ سکتے، سلف کے منہج پر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے معاملات، اخلاق اور عادات کیا ہیں ان کو جانیں گے نہیں تو ان کو ہم برت نہیں سکیں گے، کتنی بھی اچھی ہماری نیت ہو۔ تو ایک عقیدہ، عمل، اخلاص، منہج کچھ بھی ہمارا صحیح ڈھنگ سے قائم نہیں رہے گا، بچے گا نہیں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل بات تو یہی ہے کہ علم حاصل کرتے رہنا مسلسل ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اسی وقت فکر مندی رہ سکتی ہے، اسی وقت کانٹینیوٹی ہم برت سکتے ہیں جب ہمیشہ ہم اس کے لیے محتاج اپنے آپ کو سمجھیں۔ ہمیشہ محتاج سمجھنا ضروری ہے۔ بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بے چین رہا کرتے تھے کہ کہیں اور کچھ مل جائے، کہیں اور کچھ مل جائے، معلوم نہیں ہم کتنی چیزوں سے ناواقف ہیں۔ تو آپ کے لیے، اپنے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم پہلی بنیادی چیز، بنیادی ریکوائرمنٹ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے علم ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹ بھائیوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ لفظ پتہ نہیں مناسب ہے، بولنا نہیں مناسب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، لیکن عام طور پر وہ بہت مطلب اپنے آپ کو ایسا پرزنٹ کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ ہاں لوگ مائل ہو جاتے ہیں، تو بچنا ضروری ہے۔ تو نصیحت علم کے حوالے سے ہے، اور علم کن سے لینا ہے؟ آپ تو مسلسل دروس اور حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو علم کن سے لینا ہے اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ تو ان آداب کو جانیے، اہل علم سے لیجیے، ان میں شمار نہ ہو، اللہ سے توفیق مانگا کریے کہ جن پر قیامت کی نشانیاں طے ہوتی ہوں کہ بڑوں کو چھوڑ کر کے چھوٹوں کے پیچھے بھاگنے والے بن جائیں۔ چھوٹوں کے پیچھے علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹوں کے پیچھے لگ جانا، بڑوں کو چھوڑ کر کے، اسے قیامت کی نشانی میں گنایا گیا ہے کہ نہیں گنایا گیا ہے؟ تو یہ ایک بات بطور نصیحت اس کو بھی یاد رکھیے کہ چھوٹوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے معتبر، مستند، تائید یافتہ، سلف میں لوگ بولتے نہیں تھے جب تک کہ ائمہ وقت ان کی تائید نہ کر دیں کہ آپ بولیے اور یہ معتبر ہیں، ان سے سنیے اور ان سے فتاوی لیجیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بڑوں سے علم لینا ہے۔ دیکھیے آپ کے بیچ میں یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ شیخ ابو زید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دے، ان کو صحت و عافیت میں رکھے، اور ہم سب کو اس مشن کا سچا ساتھی، مخلص ساتھی، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہم سب کو توفیق مزید دیتا رہے۔ دیکھیے آپ نے پورے ملک نہیں، بیرون ملک میں بھی جو سلفی دعوت کے نمائندہ اور چنندہ اہل علم ہیں، سارے لوگوں کی اللہ کے فضل سے آپ کے علم اور حق میں تائید ہے۔ تو آپ پہلے پونا کے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ہر مسئلوں کو لے کر کے جہاں بھی کوئی دقت نظر آتی ہو آپ کی طرف رجوع کیجیے، اور ایسا ہو نہیں ہے، میں ایسا نہیں کہتا کہ وہ کافی ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، لیکن میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلسل بڑوں سے، ہم سب سے آپس میں ہر پیش آمدہ مسئلے میں عام طور پر جن میں رائے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے وہ برابر رابطے میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو اہل علم اور اہل توفیق کا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ مسلسل رابطوں میں رہتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک ہم جڑ کر کے اپنے مسائل کے تعلق سے اپنے بڑوں کو آگاہ نہیں کرتے رہیں گے،
اپنی بے چینیاں، اپنی مشکلات، پیش آمدہ حالات انہیں بتاتے نہیں رہیں گے، اور نئے نئے نت نئے مسئلے جو ظاہری ہوں یا خفیہ نیٹ ورک سے آتے ہوں، ان کو جب تک ہم بتا کر کے صحیح گائیڈنس اور ہدایت یا رہنمائی نہیں لیتے رہیں گے تب تک نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ جہاں علم حاصل کرنا ہے معتبر لوگوں سے، اللہ کی توفیق حاصل ہے، اور اپنوں سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی شیخ نے کتنی باتیں کہہ ڈالی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رفتار کے حساب سے تو وہ 2 گھنٹے تک کی جو باتیں کر سکتے تھے اس سے زیادہ انہوں نے اللہ کے فضل و توفیق سے باتیں کی۔ بہت ساری جگہوں پر ہمارے بعد احباب جماعت ہیں کہتے ہیں شیخ اسپیڈ میں بولتے ہیں تو تھوڑی دیر میں بہت ساری باتیں دلائل کے ساتھ جمع کر کے پیش کر دیتے ہیں جسے دریا بہتا ہو۔ تو بہر کے بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی۔ علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی یہ سمجھنا نہیں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ملک ہمارے وطن میں، ہمارے بھارت میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء سے بے نیاز کر دی، کو محروم رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تصور ہی غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اسی لیے جو لوگ اپنے ملک کے علماء سے دور ہو جاتے ہیں، بے نیاز سمجھ لیتے ہیں، اور وہاں اپنے آپ کو وہاں سے جوڑ لیتے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیخ عنایت صاحب نے کتنی باتیں کی ہیں، کچھ پتہ نہیں، کوئی ایکٹیویٹی کا پتہ نہیں، کوئی سرگرمی کا پتہ نہیں، کوئی چیز اوپن نہیں، کوئی چیز کلیئر نہیں، آدمی خفیہ ایک سری نظام ہے اور جا کر کے جڑ گیا۔ ہمارے ہاں کوئی سری نظام نہیں ہے۔ اہل الحدیث کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ آپ نوجوانوں کو بہت اوپن واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی سری نظام نہیں ہے، کوئی سری ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں، جو ہے سب اوپن ہے، سب اوپن ہے۔ اور جن کا سری ہے، آپ بتائیے، آپ اوپن، ہمارے عزیز اگر اپنے اوپن سسٹم اور اپنے کھلے عام کام کرنے والے اہل علم اور دعات اور معتبر شخصیتوں سے نہیں جڑیں گے، جن کو قریب اور دور سے بہت کچھ جانتے ہیں، وہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن معتبر ہیں، تو آپ بتائیے ان کے ساتھ جا کر کے جن کے بارے میں کچھ صحیح پتہ نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا یہ بھی مسئلہ ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے جڑیں، جو لوگ ہمارے لیے اصل ہیں، اور وہ اصل اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے لیے تائید ہے ہر طرف سے، علماء سے، جماعتوں کی طرف سے، ہر طرف سے جن کو تائید حاصل ہے۔ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، دیکھیے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مسائل جب پیدا ہوں، جہاں بھی کچھ بے چینی لگے، کام کیا ہے؟ ہماری جو شخصیت مرجع ہے، ہماری جو شخصیت اصل ہے، معتبر ہے، اس کے پاس مسئلہ آئے گا، اس کا کام بنے گا کہ وہ بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کا حل سمجھتا ہے، نہیں تو اس کا کام ہے آپ کے لیے مسئلے کے حل کا انتظام کرنا، ان کا کام ہے یہ۔ اب مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا تھا، اور وہ لمبا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب ایک ایسا موڑ آ گیا کہ امیر لشکر نے کچھ حکم دے دیا کہ کچھ ایک آگ کا الاؤ تیار کرو، لکڑی کا ڈھیر جمع کرو اور اس میں آگ لگا دو، پھر آرڈر کر دیا کہ کود جاؤ۔ وہ نوجوان، آپ سارے نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس آگ میں ہم کودیں گے نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ میں آپ سب کو مطلب یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے جب بھی کوئی مسئلے کہیں بھی نظر آئیں تو آپ جو مرجع ہیں وہاں لوٹا دیجئے، ریفر کر دیجئے اس مسئلے کو، آپ کے لیے حل نکل جائے گا۔ اور یہی صحیح ترتیب ہے
یہی صحیح ترتیب ہے۔ اب یہ کام وہ لوگ جو نہیں کرتے، جو لوگ بھی نہیں کرتے، ان کے سامنے مشکلات آنی ہے اور وہ مشکلات پیدا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے، کہیں ہمارے اپنے نوجوانوں میں کہیں کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی سوچ دیکھی جاتی ہے، پھر کچھ معلومات نکالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب وصولوں کے خلاف زندگی گزارنے کا ایک طرح سے نتیجہ ہوتا ہے، اور اس نتیجے کو باہر آنے کے بعد وہ رزلٹ جو آتا ہے در حقیقت اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں یہ ہم اکا دکا کیسز ہوتے ہیں، بہت نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت ہمارے نوجوان آپ سے جڑے ہوئے لوگ، آپ ہمدرد ہیں، لیکن یہ کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور ایسا وہی ہوتا ہے جیسے شیخ عنایت ابھی عرض کر رہے تھے کہ جو لوگ کٹے رہتے ہیں عام طور پر وہی ہوتا ہے ایسا، ورنہ حجتیں پوری ہیں، ایسا نہیں کہ حجت نہیں پوری ہے۔ حجتیں پوری ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا، عرب کے بادشاہوں کو خط لکھا، دعوت بھیجا، آپ نے اسلام کی دعوت، اسلام کے لیے آپ نے دعوت بھیجی، حجت پوری کی۔ تو حجت پوری ہو رہی ہے، اور حجت پوری کرنے کے لیے جیسے اہل علم کی ذمہ داری ہے، ویسے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کرے، پتہ لگائے۔ ہمارے سلف کے دلوں میں اگر کوئی بات کھٹکتی تھی تو دل میں بات کھٹکی تو جا کر کے پوچھ لیا کہ یہ صحیح ہے دل میں کھٹک کی نہیں۔ تو آپ کے دل میں کوئی بات کھٹکے، آپ کا کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم رجوع کر لیں۔ تو یہ مسئلے کا حل ہے۔ اور کبھی بھی ایک اور نصیحت ہے، کبھی بھی ہم علم کی راہ پہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہی علم رہنمائی کرے گا۔ اس میں ایک دو مثالیں ہیں، بس بات تو یہ کافی ہے کہ ہم علم کی راہ میں رہیں، طالب علم بنے رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھیں، ضرورت مند سمجھیں۔ جتنا کھانے پینے کی روز ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم سمجھیں کہ علم اور رہنمائی کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہم کبھی بھی اس سے ہم آسودہ نہیں ہو سکتے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کی مثال ہے، بیان کا وقت نہیں ہے تو کہ مطلب وہ اتنی عظیم مطلب بلندی پر ہوتے ہوئے علم اور فضل کے، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ علم میں کتنا چھوٹا ہوں، کہاں علم ملے تو حاصل کر لوں۔ تو علم اس میں ایک تو یہ کہ دیکھیے کوئی دھڑا بندی نہیں، ہمارے ہاں کوئی دھڑا بندی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہمارا کام یہ ہے کہ مسئلہ پیدا ہوا تو جہاں ریفر کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، وہاں بتائیں، اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ وہ کام کریں گے ذمہ دارانہ۔ ہم سب کا اعتبار اور اچھا گمان رہنا چاہیے، ہم اچھے گمان سے ہی چلیں گے۔ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا، لیکن دیکھیے کبھی آ جاتا ہے اس طرح کا موڑ، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں او انصاریو آ جاؤ، مہاجر کہتے ہیں آ جاؤ اے مہاجرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ بھی مار پیٹ ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ غم گساری کرتے، جس کی طرف سے زیادتی ہو گئی اس کو نصیحت کرتے۔ کام یہ کرتے رہنا ہے۔ آپس میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ہم مسئلوں سے بچ نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں مسئلہ پیدا ہی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دل جب اچھا ہوگا، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہم علم کی روشنی میں
اور صحیح رہنمائی میں چلنے والے ہوں گے تو ہم ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق پا جائیں گے. ہم پھر اڑنے والے نہیں ہوں گے, ہم اڑیں گے نہیں. جہاں حق اور سچ اور جو اصل چیز ہوگی ہم اسے قبول کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنی بات ایسی کہی, اور بہت ساری چیزیں ہیں مثالوں میں. اور بہرکیف ایک بات اور, ہمارا کام ہے جو بدعت کی راہ پہ چلے جائیں, وہ بدعت چاہے جیسی ہو. ابھی شیخ عنایت گنا رہے تھے, وہ چاہے جیسی ہو. مان لیجئے کچھ لوگ الگ راستہ اپنا لیے, الگ بدعت کا راستہ ہے ان کا, فتنے کا راستہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ حجت پوری کریں, نصیحت کریں. قبل اس کے کہ موقع مل گیا, بات آ گئی تو نصیحت کر دیں, لیکن جب تک وہ طریقہ وہ چھوڑیں نہ, تب تک ان کے ساتھ ہمارا ایسا دوستانہ نہیں ہونا چاہیے کہ گلے ملا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے قریبی ہیں, بڑے ہمارے ہمدم ہیں. ہاں, ایسا ماحول نہیں رکھنا چاہیے. بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں, بدعت اور خرافات کی راہ پر چلے گئے ہوں, فتنوں کی راہ پر چلے گئے ہوں, دہشت گردی والی سوچ جس کو متفق علیہ علماء اہل حدیث مانتے ہیں, اس راہ پر بندہ چلا گیا ہو. ہمارا کام ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو نصیحت کر دیں, نصیحت کریں, اور اگر اس کے باوجود بھی وہ سلسلہ وہ جاری رکھتے ہیں تو ان کا شمار انہی میں سے کر لیں. بہت زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک مثال دیا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھیجی, حجت پوری کی, اس کے بعد جو ہوا. ایسے ہی اہل بدعت کو نصیحت کرنی ہے, اہل بدعت کے ساتھ غلط راہ پر جانے والوں کے تعلق سے علم کے بعد نصیحت کرنی ہے, لیکن اپنے آپ کا ان سے فاصلہ بنائے رکھنا ہے حجت پوری کرنے کے بعد. اور اگر ایسا ہو کہ اس کے باوجود بھی آدمی اصرار کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا ہی کوئی سوال آیا تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص ہے وہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا اسے نصیحت کرو. کہا نصیحت بھی نہ مانے, وہ اصرار پر اصرار کرے, وہ اپنے آپ کو انہی سے جوڑے رہے, اسی نیٹ ورک سے جڑا رہے, تو کہتے ہیں پھر ایسے شخص کو اسی میں سے گن لو. یعنی اس کو اسی میں سے گن لینے کا معنی کیا ہوا؟ یعنی اب اس کو اہل بدعت میں سے گن لو, اب تمہاری ان کے ساتھ مجالست نہیں ہو سکتی, اب تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور دوستانہ ایسے آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تم نے حجت پوری کر دی, حجت پوری کرنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن تمہارا ان کا نظریہ اور راستہ الگ ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے, اس کا خیال رکھنا بنیادی طور پر ضروری ہے. اسی لیے آپ تجربے میں دیکھیں گے, ریکارڈ سے دیکھیں گے, اور پچھلے 20 سالوں سے زیادہ جہاں تک مجھے علم ہے میں دیکھ رہا ہوں, کسی کے ساتھ کوئی بھی آفت, فتنہ, کوئی بھی ابتلا کا معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے, ایمان کے ساتھ صحیح عقیدے, اہل حدیثیت اور سلفیت پر اللہ تعالی ہم سب کو جمائے رکھے, ثابت قدم رکھے. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ان اصولوں کی راہ چھوڑ کر کے اپنے تئیں یا خفیہ اپنے نیٹ ورک سے جو گائیڈنس لے کر کے چلتے ہیں, عام طور پر ایسے ہی لوگ شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, سمجھ دے, اور ہر طرح کے فتنوں سے جو لوگ بھی کہیں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے, انہیں بچائے. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور بہت ساری باتیں نہ میں کہنے کے لیے علم رکھتا ہوں, نہ وقت اجازت دیتا ہے. میں تو صرف اتنی بات کہہ کر کے آپ سے چھٹی چاہتا تھا, لیکن ہمارے بڑے جو آپ کے بڑے ہیں یہاں,
ان کی ہی نظام و ترتیب میں بھی مجھے یہاں رہنا تھا، کچھ دیر بولنا اور بات کرنی آپ سے ضروری تھی، اس لیے میں نے کچھ باتیں کہیں۔ پہلی بات پھر دہراتا ہوں کہ ہم سب ایک منہج، ایک طریقے، ایک اسٹینڈ سے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے ہر طرح سے کی کمیوں سے مطلب بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ تو بس آپ یہ سمجھیے کہ ہم سب کا مشن ایک ہے، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت اور رہنمائی ہے کہ ہمیشہ طالب علم اور علم کا سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج بنا کر کے اپنے آپ کو رکھیں، اور نظام سے جڑے رہیں، نظام سے جڑے رہیں، اور نظام میں جماعت سے جڑنا ہے، اور جماعت علماء سے جڑنے کا نام ہے، جماعت سے جڑنے کا نام ہے۔ نظام سے اپنے آپ کو جڑے رہیں، الگ تھلگ نہ کریں اپنے آپ کو۔ جو الگ تھلگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اس کا انجام بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ اس لیے الگ تھلگ اپنے آپ کو نہ کریں، کمیوں کے بیچ میں اصلاح کی فکر کریں، کمیوں کو مانیں اور اصلاح کی لالچ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے دروازے بھی کھولتا رہتا ہے، اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس کی، ہم سب کے لیے اس مجلس کو باعث سعادت بنائے، باعث مغفرت بنائے۔ ہم سب کا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا زیادہ اس حصے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور یہ سلسلہ ہمارا آپ کا، اور مطلب ہم سب کا، سارے اخوان کا، بالخصوص نوجوانوں کا آپ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی آتا ہوں کہ آپ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور بھی جوڑ کر کے رکھے، ایسے ہی ہر جگہ لوگ جڑیں تو انشاءاللہ اس کی خیر و برکت اور عام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین اس اجتماع کے سارے منتظمین اور سارے کارکنان اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی سعادت سے بہرہور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔